ہے۔ تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا ہے بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا۔ ان کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا وہ اسی حدیث کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے، کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے۔ بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے، یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا۔ حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا۔ اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے۔ حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا، جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا، اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز۔ جب آپ یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے، کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے کچھ تھے کرتے سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں۔ تو حضرت عمر تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے کہ شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا کیا موقف ہے، کیونکہ ہم فقط پیغمبر اکرم اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے اتباع کے پابند ہیں۔ تراویح کہتے کسے ہیں؟ آج کی عام اصطلاح میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں نوافل کو جماعت سے ادا کرنا تراویح کہلاتا ہے۔ شیعہ تراویح اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ زمانے رسول میں ایسی کسی نماز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی نوافل کو جماعت سے ادا نہیں کیا، اور یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الکافی کی 8ویں جلد میں یہ خطبہ موجود ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضۃ وَعَالَمْتُمُوهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ۔ مولا علی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ نماز واجب کے علاوہ کسی مستحب نماز کو جماعت سے ادا نہیں کیا جائے گا، اور نوافل کو جماعت سے ادا کرنا بدعت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو حق بات تھی سیرت رسول کے مطابق وہ لوگوں کو بتا دی۔ کیا باب مدینۃ العلم سے زیادہ بھی کوئی سیرت رسول اور سنت رسول کو جانتا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کو ادا کریں، مستحب نمازیں ہیں، قیام اللیل کریں، لیکن ایسے انجام دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ الگ نماز نہیں، میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے
قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث، اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے، کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں۔ تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراویح ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے۔ قالت العترہ، اہل البیت کے یہ کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ، رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ تراویح کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بخاری مسلم سے باہر جائیں گے ہی نہیں۔ یہ جو رمضان کی جو نماز ہے نا، یہ جماعت سے ادا نہیں کرنی ہے، عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا۔ اور میرے سنی بھائیوں، سنی نوجوانوں، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ۔ آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل البیت کا موقف سنا رہا ہوں۔ اب جو چوتھی بات ہے، اہل البیت علیہ السلام کا عمل۔ اہل البیت کا تراویح کے بارے میں کیا عمل تھا؟ تراویح کو اہل البیت کیا سمجھتے تھے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار کے اندر جملہ لکھا ہے، اور بڑا بہترین جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ شوکانی المتوفى 1250 ہجری، نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 516، کتاب الصلاۃ، تراویح کے متعلق تمام علماء اہل سنت والجماعت کے، ان کے فقہاء کے، محدثین کے اقوال وہ نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی فقہاء ان کے اقوال ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وقالت العترہ، اہل البیت کے یہ کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ، رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے، اہل البیت کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ وقالت العترہ، قربان جائیے شوکانی رحمہ اللہ سے، جملہ لکھ کے انہوں نے کمال کیا ہے۔ انہوں نے کئی مقام کے پر، نیل الاوتار کو آپ پڑھیں گے تو اس میں وقالت العترہ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا۔ اور صرف یہی نہیں، پہلی خلافت کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ دوسری خلافت کے دور میں بھی خلیفہ وقت ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ حضرت عثمان کا 11.5 سالہ دور آپ بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو 4.5 سالہ آپ کا دور آپ نے بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا۔ لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ 2 کھجوریں ہاتھ میں لی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔
मकरूह हो रहा है, जल्दी करो, रोजा मकरूह हो रहा है। ये क्या रोजा, ये रोजा जल्दी करो। यानी रोजा मकरूह किसने कराया? ये 2 खजूरें पकड़कर इस हदीस का रावी कौन है, किसने बनवाई, कहां बनवाई कि हुजूर ने फरमाया कि देर तक रोजा रखते रहो, जल्दी जल्दी खोल लो। किसने बनाया? ये काम था यजीद के अब्बा जान का। सुन्नत रसूल को माना है, मुसलमानों ने न सुन्नत रसूल को माना है न सुन्नत सहाबा को माना है। माना है तो यजीद के अब्बा को माना है। बड़ी बात है, क्या बात। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अहले बैत और हैं, सहाबा और हैं। सहाबा दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। घर वाले और हैं, दर वाले और हैं। घर वाले ऐसे अफजल वाला हैं कि कायनात में ऐसा कोई हाफिज हमें कोई दिखा नहीं सका। हाफिज बहुत हैं, जदीद तहकीक ये बताती है कि ऐसे ऐसे हाफिज आ गए हैं जो 10 घंटों में कुरान पाक खत्म कर लेते हैं। और अब एक ईरान में ऐसा हाफिज पैदा हुआ है कि जो बच्चा है मगर 2 घंटे में कुरान खत्म कर लेता है। बस अभी 2 घंटे से आगे कोई नहीं गया। लेकिन आओ हम एक ऐसा हाफिज तुम्हें दिखाएं कि इधर रकाब में पांव रखा, दूसरी रकाब में पांव रखा, कुरान खत्म, उसे घर वाला कहते हैं, उसका नाम अली है। के बगैर मैं कोई काम नहीं करता और मुझसे बड़ा कोई सुन्नी भी नहीं है। जब तक हम किसी पर मोहर न लगाएं सुन्नी हो नहीं सकता। ये के लिए एक अलहदा बात है कि हुसैनी सुन्नी और हैं, यजीदी सुन्नी और हैं। जिसको हवाला चाहिए मैं हवाला देने को तैयार हूं। शिबली नुमानी ने भी लिखा, इब्ने हुशाम ने भी लिखा, तारीख तिबरी ने भी लिखा, सबने लिखा है। लेकिन क्या करें, बदबख्ती ये है कि लोगों ने आले रसूल को नहीं माना, चोरों को माना है। में भी चला जाए वहाँ भी लगा देती है आग दुश्मनी अली की, और बिस्तर बता देती है।
भी शरीफ हो, वतन से निकाल दे दिया दुश्मनी अली की। अगर कौन ने वोट पे अजीब नजारे दिखा दिया दुश्मनी अली की, और जहन्नम तो है माशर का मसला, मगर लानत का तबक बना दे दिया दुश्मनी। घर वाले और हैं, घर वाले और, ये घर वाले ऐसे घर वाले हैं कि जिस घर में ये पैदा हुआ उस